اللہ والو مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت پر مکمل یقین کامل رکھنا، توکل مضبوط رکھنا، اپنے ایمان کو کبھی نہ ڈولنے دینا۔ جب تمہاری امیدیں ٹوٹنے لگیں، خواب بکھرنے لگیں اور دنیا پیٹھ پھیرنے لگے، تب یاد رکھو کہ اللہ کبھی پیٹھ نہیں پھیرتا۔ وہ تمہیں تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ بھی قبول کرتا ہے۔ زندگی کے سخت ترین لمحے اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے قریب لایا جائے۔ وہ دکھ بھیجتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تمہارا درد دیکھتا ہے، وہ تمہاری خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ والو جب تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تب آسمان پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر اشک کے بدلے سکون عطا فرماتا ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی، اتنے مضبوط ہو جاؤ گے۔ جب اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے کیونکہ وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے، ویسے ہی انسان دکھوں میں، آزمائشوں میں نکھر جاتا ہے۔ اللہ والو جب تم خود کو تنہا محسوس کرو تو جان لو کہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری دعائیں شاید فوری قبول نہ ہوں مگر وہ ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر دعا کو یا تو پوری کرتا ہے یا بہترین میں بدل دیتا ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہوتے، مگر جو اللہ دیتا ہے وہ کبھی چھینتا نہیں ہے۔ اللہ والو دنیا فانی ہے، یہاں کی خوشیاں اور غم سب عارضی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی چیز اللہ کا قرب ہے، جسے حاصل کر لو تو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی چیز دیر سے مل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی تدبیر میں کیا حکمت عملی ہے یہ تو وہ مالک ہی جانتا ہے۔ اللہ والو جب دل بے چین ہو، نیند نہ آئے، بس دل بے قرار ہو، ہر طرف بے چینی، بے سکونی کا عالم ہو، بس ایک بار اپنے رب سے بات کر کے دیکھو۔ تہجد کے سجدوں کو لمبا کر کے دیکھو، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر کے دیکھو، رب سے راز و نیاز کر کے دیکھو۔ تمہیں وہ سکون دے گا جو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملتا۔ تمہاری خاموشی کو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تمہارے الفاظ سے پہلے تمہارے جذبات کو وہ جان لیتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت تمہیں کسی چیز سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ بھی ایک رحمت تھی۔ اللہ والو وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، پتہ نہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے، آزمائش ختم ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہوا، جو میرے رب نے کیا وہ اچھا تھا، وہ میرے لیے بہتر تھا۔ تو جب تمہارے پاس کچھ نہ بچے تو بھی تمہارے پاس اللہ رب العزت کی ذات ہی کافی ہے۔ وہی رزق دینے والا رازق ہے، دل جوڑنے والا اور زندگی سنوارنے والا رب ہے۔ مایوسی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ تمہاری آزمائش ہے تاکہ تم اس پر مزید یقین کرو۔ اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہم جو آج سمجھ نہیں پاتے وہی چیز کل ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ پھر ہم خوش ہوتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ والو دعا مانگتے رہو، چاہے 1000 بار دعا مانگنی پڑے۔ اللہ تمہارے صبر کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے، تمہاری عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو تمہارا بار بار اس طرح مانگنا، رونا، گریہ زاری کرنا میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ تمہارے دل کی حالت تم سے بہتر صرف وہ رب جانتا ہے۔ اس کے سامنے اپنا دل کھول دو، وہ تمہیں وہ دے گا جس کی تمہیں واقعہ ضرورت ہے۔ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنے آپ کو کمزور کہو کہ یا میرے رب میں کمزور ہوں، میں مجبور ہوں، مگر تیری ذات کمزور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
اللہ وہ ذات ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دینے پر قادر ہے، وہی ہے جو لاچاروں کا سہارا بنتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تم نے سب کچھ پا کر بھی اپنے رب کو نہ پایا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ والو، کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو نکال دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ ہمیشہ وہی رہتا ہے، مہربان، غفور اور کارساز۔ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، رب ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد سے باہر سے گزر رہے تھے تو اندر ایک بندہ سجدے میں بیٹھا بڑے زور سے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جا کر اس شخص کو بشارت دے دو کہ تمہاری دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ پھر آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دعا کرتے وقت کہتا ہے یا رب ذوالجلال والاکرام تو یہ دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ یہ آپ کی دعا، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اتنی بات کہی، اپنے رب کا یہ نام لے کر آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ فوری قبول ہو جائے گی۔ اللہ والو، دل جب تھک جائے، آنکھیں بے وجہ نم رہنے لگیں اور لفظ کم پڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہی تمہیں سنبھال سکتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری غلطیوں پر تانا دیں گے مگر اللہ تمہیں تمہارے سچے دل پر معاف فرما دے گا۔ اس کے در پر شرمندگی لے کر جاؤ گے تو وہ عزت دے کر بھیجے گا۔ اگر زندگی تمہیں 1000 بار گرائے گی تو اللہ تمہیں 1,00,000 بار اٹھا سکتا ہے۔ وہ تمہیں صرف تمہارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ جب راستے بند ہو جائیں، ہر طرف اندھیرا ہو تو بس ایک یا اللہ میری مدد فرما، میرے رب میں بہت کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میرے اللہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں سے بھری ہوئی ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر ہے وہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی خاموشی اس کی نافرمانی نہیں بلکہ تمہارے لیے بہتر وقت کی تیاری ہے۔ وہ تمہیں وہی دیتا ہے جب تم اس کے قابل ہوتے ہو۔ اگر تم نے سجدے میں اپنا دکھ بہایا تو اللہ رب العزت تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے گا۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دل بھی ہلکا ہوتا ہے اور جڑ بھی جاتا ہے۔ تم ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ مگر اللہ سے جڑے رہو، وہ تمہارے ٹکڑوں کو جوڑ کر تمہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں، لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ واحد ذات ہے جو اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتی۔ اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جو تمہاری خاموشی میں چھپے درد کو بھی سمجھتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے اس سے مانگو، رو رو کر مانگو، وہ ضرور اور ضرور عطا کرنے والا ہے۔ وہ دن یاد کرو جب تمہیں لگا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا مگر اللہ رب العزت نے سب کچھ سنوار دیا۔ وہی اللہ آج بھی ہے، کل بھی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کن کہنا ہے اور آپ کی بگڑیاں سنور جانی ہیں۔ اے میرے مالک، ہم تیرے کن کے منتظر ہیں۔ جب کوئی تمہیں سہارا نظر نہ آئے تو جان لو کہ اللہ تمہیں اپنے سہارے پر چلانا چاہتا ہے۔ وہ سب سے بڑا مددگار اور سازگار ہے۔ ہر بار جب تم نے مایوسی کی حد تک سوچا اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور جو نہیں ہے وہ تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے روکا گیا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھو، اللہ تمہیں کبھی ویسا نہیں چھوڑتا جیسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں بہتر بنا کے آگے بھیجتا ہے، اس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہ والو، کبھی ایسا وقت آتا ہے جب صرف ایک ہی امید باقی رہتی ہے اور وہ ہے رب کریم۔ وہی امید سب سے کافی ہے۔ اگر تم صبر کر لو اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ صبر کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔
اللہ تمہارے دل کے زخموں کو مرہم دیتا ہے، چاہے تم کسی کو نہ بتاؤ، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ مایوسی کی رات کے بعد فجر کا وقت ضرور آتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی ایسی ہے، وہ ہمیشہ اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے رشتہ بہت مضبوط کر لو، کیونکہ وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں تمہاری کمزوریوں کے باوجود بھی قبول کرتی ہے۔ جب تمہارے اندر سب کچھ ختم ہو رہا ہو اور تم خالی محسوس کرو، تب سمجھو اللہ تمہیں دوبارہ بھرنے والا ہے اپنی محبت، اپنی رحمت اور اپنی قربت سے۔ جو صبر کرتا ہے وہ صرف وقت نہیں گزار رہا ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو تھامے بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری رات کی خاموشی، تمہاری رات کے پچھلے پہر کی دعائیں، تمہارے آنسو، تمہاری ٹوٹی زبان سے نکلے الفاظ، اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اتنے دکھ دیتا ہے جتنی تم میں طاقت ہے۔ اگر تم پر کوئی دکھ آیا ہے تو سمجھ لو کہ تم اس سے لڑنے کے قابل ہو، تو اللہ نے یہ دکھ تمہاری جھولی میں ڈالا ہے۔ ہم صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں۔ وہ اس کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، چاہے تمہیں لمحاتی طور پر تکلیف کیوں نہ ہو۔ اگر تمہیں زندگی میں سب کچھ مل گیا ہو مگر سکون نہ ہو، تو جان لو کہ وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کا سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، تہجد کے سجدوں میں ہے۔ لوگ تمہارے ماضی کو یاد رکھیں گے، تمہاری غلطیوں کو دہراتے رہیں گے، مگر اللہ تمہارے سچے توبہ پر سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ مدد کہہ دو، تو وہ اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے زمین کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ کی تاخیر تمہاری ناکامی نہیں ہوتی، وہ تاخیر دراصل تمہیں بہتری کی طرف لے جانے کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا، چاہے دنیا کی ہر چیز درمیان میں آ جائے، اور جو نہیں ہے وہ تم سے ہٹ جائے گا، چاہے اسے تھامنے کے لیے تم 1000 بار کوشش کیوں نہ کرو۔ دعا وہ کنیکشن ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب دنیا کے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو یہ ایک رشتہ باقی رہتا ہے۔ جو سجدہ کرتے ہوئے روئے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ایسی ہے کہ اگر تم سمندر میں گناہ کر لو اور خشکی پر توبہ کرو تو بھی وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اللہ کی مغفرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ بس دل سے لوٹ آؤ، وہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ دنیا کی محبت مشروط ہوتی ہے، مفاد پر مبنی ہوتی ہے، مگر اللہ کی محبت بے لوث، بے حد اور بے مثال ہوتی ہے۔ جب اللہ کے تم ہو جاتے ہو تو تمہاری ہر چیز، تمہارا وقت، تمہارا رزق، تمہارا دل سب سنورنے لگتا ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تب ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ مکمل انسان اللہ کو بھول جاتا ہے مگر ٹوٹا ہوا دل اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ جب تمہیں تمہارے دکھ میں یاد نہ رکھے